حضرت علامہ مولانا قاری غلام حیدر چشتی نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ مولانا محمد امین انجم صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور دیگر علماء ذی وقار، میں اور آپ اس وقت اصالِ ثواب کی تقریب کے اندر شریک ہیں، اور محمد بشیر صاحب چشتی گلڑوی مرحوم و مغفور ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میں اپنے موضوع سے قبل دو باتیں ضروری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے اور نہ یہ کوئی رواج ہے۔ اصالِ ثواب کا حکم خود قرآن نے دیا اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے۔ قرآن نے یہ اسلوب دیا کہ جو مومنین ہیں وہ اپنے سے قبل گزرنے والے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس مغفرت کی دعا کے مختلف انداز ہیں، وہ کبھی صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، کبھی وہ انفرادی طور پر ہے، کبھی اجتماعی طور پر ہے۔ اس کے مختلف طریقے خود حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا کہ میری والدہ، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں حج کروں، اور بعد روایت میں یہ لفظ ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں، لیکن وہ حج نہ کر سکی، موت اچانک آئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے گا؟ نبی علیہ السلام کی عقل، آپ کی تدبر، آپ کی فراست، آپ کی ذہانت پر کائنات کی عقلیں قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ جو آج بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نفل تم پڑھتے ہو تو ثواب دوسرے کو کیسے پہنچ گیا؟ قرآن کی تلاوت تم نے کی، درود شریف تم نے پڑھا، بیت اللہ کا طواف تم نے کیا، مال تم نے خرچ کیا، تو وہ ثواب کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابیہ کو جو مسئلہ سمجھایا بڑے آسان لفظوں کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری والدہ نے کسی کا کوئی مالی قرض دینا ہوتا اور وہ قرض کی ادائیگی کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتی، تو اب یہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرض ادا کرے، تو تم اپنی والدہ کی طرف سے وہ مالی قرض ادا کرو تو وہ قرض تمہاری ماں کی طرف سے ادا ہوا یا نہیں؟ عرض کیا حضور ہو گیا، مال میں نے دیا، قرض ان کی طرف سے ادا ہوا۔ تو فرمایا جس طرح مالی قرض تو تمہاری ماں کے ذمہ تھا، ادا تم نے کیا اور تمہاری ماں کی طرف سے ادا ہو گیا، اسی طرح کوئی انسان جب عمل کرتا ہے ثواب اس کا اپنے مرحومین کو، والدہ کو، والد کو، بہن بھائیوں کو، دوست کو، عزیز و اقارب کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ثواب تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس تک پہنچانا ہے۔ تو ثواب خدا اس کو پہنچا دیتا ہے، عمل کسی کا ہو، ثواب کو کسی دوسرے کو پہنچانا چاہو تو وہ رب اس ثواب کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک تو ہم یہاں جو اس محفل کے اندر حاضر ہیں رسم و رواج کے تحت ہم نہیں آئے۔ ہر اصالِ ثواب کی محفل چاہے وہ کل ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، برسی ہو، اس کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد کہ ایک تو ہم نے اصالِ ثواب کرنا ہے جس کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی، اور دوسرا ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے، کیونکہ یہ وقت تو ہم پر بھی آنا ہے۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، موت کی حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑے پاور، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، وہ بھی موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر موت سے انسان کا بچاؤ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ممکن ہوتا تو انبیاء کرام پر موت کا قانون جاری نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بڑا متقی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے۔ مولا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے ایک جملے میں وہ مسئلہ سمجھایا۔ جب آپ کا دور حکومت آیا، رات آپ گلیوں میں گشت کرتے تھے
لوگوں نے کہا کہ فتنہ خارجیت سر اٹھا رہا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھے, کوئی ڈنڈا بردار ہو جو آپ کی حفاظت کرے, آپ کے ساتھ چلے, آپ کے محافظ بنے. تو مولا علی المرتضیٰ نے ایک جملے میں موت کے فلسفے کو بیان کیا. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے جو میرے لیے موت کا وقت لکھ دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ ایک لمحہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے کر سکتی ہے. تو میری محافظ موت ہے, موت میری حفاظت کر رہی ہے کہ جو وقت اللہ نے میرے لیے لکھا اس وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو موت اٹل حقیقت ہے, موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ مسلمان ہیں جن کو یہ سکھایا گیا کہ جب تمہارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو اب تمہاری طرف سے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ مغفرت کی دعا ہے. تم اس کو لباس نہیں بھیج سکتے, جوتے نہیں بھیج سکتے, اس کو خوشبو کا تحفہ نہیں دے سکتے, اس کو کیش نہیں بھیج سکتے. اگر تم جو دنیا سے گیا, ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, عزیز و قارب ہیں, محبت بڑی ہے, اب اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑا تحفہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ہے. اور فرمایا جب کوئی بندہ مومن کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ تھال میں رکھ کر اس کو پیش کی جاتی ہے. کیونکہ میت کی کیفیت قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے. بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہو, دریا میں ڈوب رہا ہو, فریاد کرے کہ مجھے آ کر بچاؤ, اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہے وہی کیفیت میت کی قبر کے اندر ہے کہ قبر اس بات کی محتاج ہوتی ہے, بندہ محتاج ہوتا ہے قبر کے اندر کہ کوئی مغفرت کی دعا, کوئی کلمہ مجھے ایصال ثواب کر دیا جائے اور قبر کے اندر میرے لیے راحت اور سکون کا باعث ہو. فرمایا جب وہ مغفرت کی دعا میت کو پہنچتی ہے تو دنیا و ما فیہا, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ وہ مغفرت کی دعا اس کو پسند آتی ہے کہ وہ اس کے لیے قبر میں راحت کا باعث بن جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے پسماندگان, اس کے ورثاء اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو جنت کے اندر اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. حالانکہ جنت کے اندر ایک درجے سے دوسرے درجے تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کا سفر ہے, لیکن اس دعا سے مسلسل جنت کے اندر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو وہ سوال کرتا ہے کہ ان درجات کی بلندی کا سبب کیا ہے؟ میرے اعمال, ظاہری بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے, انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اعمال کا سلسلہ تو رک جاتا ہے. تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اب یہ درجات کی بلندی کا سبب کیا ہے کہ جو مسلسل درجے بلند ہو رہے ہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت کے برابر, ایک درجے سے دوسرا درجہ, تو یہ کیوں ہے؟ اب آپ اس کا جواب سنیں گے. فرشتے اس سے کہتے ہیں یہ تیرے عمل نہیں ہے, تیری اولاد کی مغفرت کی دعائیں ہیں وہ جو تیرے لیے کر رہے ہیں. تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی جو دعا کی ہے اس دعا کی وجہ سے تیرے یہ درجے بلند ہوئے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مغفرت کی دعا ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو تو پہنچتا ہے لیکن کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. جس نے وہ دعا کی اس کو بھی فائدہ ہوا. کیسے؟ فرمائے وہ اس طرح کہ اگر اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکی, ماں باپ زندہ تھے اور وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ماں باپ کی فرما برداری نہ کر سکا, ماں باپ کا کہنا نہ مانا, ماں باپ کی اطاعت شعاری کے اندر وقت نہ گزارا, ماں باپ دنیا سے چلے گئے. اب یہ اللہ کے ہاں ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھا گیا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. لیکن ماں باپ جب دنیا سے گئے تو اس کو احساس پیدا ہوا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں, میں دنیا میں تو ان کی خدمت نہیں کر سکا, میری بدبختی غالب آئی, میں خدمت نہ کر سکا. اب وہ چلے گئے تو اب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں, ایصال ثواب کروں مختلف صورتوں کے اندر. تو فرمایا کہ جب وہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں لکھ دو. کیونکہ اس کو احساس پیدا ہوا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ ان کو یاد کرتا ہے
اب اس کا نام نافرمانوں سے نکالو، فرما برداروں میں لکھو۔ حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، آپ فرماتے میں قبرستان کے اندر گیا، شہر خاموشہ ہے نا، مولا علی سے سوال ہوا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قبر والے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا دیکھو نا، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی حسد نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، لیٹے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی قبروں میں، فتنوں سے محفوظ ہیں۔ تو صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں قبرستان میں گیا، وہاں بیٹھا تو اونگ آئی اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا قبروں سے مردے نکلے، حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، دائرہ بنا کر، اور ان میں ایک ایسا نوجوان ہے جو مفلوق الحال ہے، لباس اس کا پھٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اور اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کو قبر میں سکون نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا آسمان سے کچھ فرشتے اترے، ہاتھ میں تھال پکڑے ہوئے، ایک ایک میت کے ہاتھ میں وہ تھال دے کر وہ فرشتے واپس چلے گئے، اس نوجوان کو نہیں دیا۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، وہاں سے اٹھا، اپنے قبر کی طرف چلا، تو حضرت صالح مری فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہر ایک کو تھال ملا، پہلے تو یہ بتا یہ ہے کیا، اور تجھے نہیں ملا؟ اس نے کہا یہ مغفرت کی دعائیں ہیں جو ان لوگوں کے ورثاء کرتے رہے، وہ آج ان کو پیش کی گئی۔ میری ماں تھی لیکن اس ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور وہ مجھے بھول گئی، ماں ہی ایک سہارا تھی، وہ اب بھول گئی، وہ مغفرت کی دعائیں نہیں کرتی، اب میں پریشان ہوں، قبر کے اندر تنگی ہے، کوئی ایک کلمہ مغفرت بھی میرے لیے نہیں کہتا۔ تو حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں اس کی والدہ کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ ماں تو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن تو نے فراموش کر دیا اپنے بیٹے کو، تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرتی، وہ قبر میں پریشان ہے۔ تو وہ ماں پہلے تو روئی اپنے بیٹے کو یاد کر کے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اتنا روئی، اس کے بعد اس نے 1000 دینار حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کو دے کر فرمانے لگی یہ آپ صدقہ کر دیں میرے بیٹے کی طرف سے۔ حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ میں نے صدقہ کر دیا، اگلے دن اس کی ماں میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے کو سفید لباس پہنا کر جنت کے باغوں میں لے جایا جا رہا ہے، کہ وہ جو صدقہ تھا اس کا ثواب پہنچ گیا، اس کے ثواب کی وجہ سے قبر میں راحت بھی مل گئی، اور قبر سے آگے کی جو منازل تھی ان میں آسانی بھی پیدا ہوئی کہ وہ ثواب تھا جو اس کو پہنچ گیا۔ لیکن اصالِ ثواب کے حوالے سے اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے تو آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے اور بات کو سمجھیں گے بھی۔ ایک اصول ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم اصالِ ثواب کو محدود نہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، مجھے محبت بڑی اپنی ماں سے، اب میں کیا کروں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی، تو فرمایا کہ تم ایسا کرو کوئی ایسا عمل کہ تمہاری ماں کو ثواب پہنچتا رہے۔ حضور میں کیا کروں؟ فرمایا پانی کا کنواں وقف کر دو مسلمانوں کے لیے۔ وہ پانی کا کنواں وقف ہو گیا، اس پر سائن بورڈ بھی لگ گیا کہ یہ ام سعد کی طرف سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھلانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مالی مدد کا، حالانکہ کھانا کھلانا بڑی فضیلت کا عمل ہے، اور کئی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، لیکن یہاں کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیا اور یہاں مالی مدد کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، فرمایا پانی کا کنواں کھدوا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اصالِ ثواب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ، کوئی یتیم بیٹی ہے وہ ہاتھ پیلے کرنے سے بیٹی ہے، تم اس کی شادی کروا دو، تو اس سے بڑی اصالِ ثواب کی کیا صورت ہوگی؟ مدرسہ ہے وہاں بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، لباس کا انتظام کر دو، مسجد ہے اس کے معاملات کے اندر حصہ لے لو، کوئی یتیم آدمی ہے، یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر اس کی کفالت کر لو، یہ بھی اصالِ ثواب ہے۔ ہم نے اصالِ ثواب کو محدود کر دیا دیگوں کے ساتھ کہ جب تک 10-15 دیگیں نہ چڑھے۔ میں یہاں کا ماحول نہیں جانتا، لیکن ہمارے مانسیرا کے اندر ایسا ماحول ہے کہ لوگ قرض لے کر اصالِ ثواب کرتے ہیں،
اور جب تک وہ 2-3 دیہاتوں کی برادری بلا کر کھلا نہ دیں لوگ جان نہیں چھوڑتے. ہمیں کس چیز نے اس کا مکلف کیا؟ شریعت نے تو حکم نہیں دیا اس کا. اور اصالہ ثواب فرض واجب بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے آپ کھانا ضرور کھلائیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر صدقہ جاریہ کی کوئی صورت کہ آپ کے محلے کے اندر ایسے لوگ جو مستحق ہیں، مدرسہ ہے، مسجد ہے، کوئی یتیم بچی ہے، اس کی آپ مدد کر دیتے ہیں، مالی طور پر مدد کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اس سے بڑے اصالہ ثواب کی کیا صورت ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ایک مرتبہ قبرستان سے گزرا، میں نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. کتنی مرتبہ؟ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور سورہ اخلاص پڑھ کر میں نے عرض کیا الہی یہ جو قرآن مجید کی ایک سورت میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب سارے قبر والوں کو بخشا، سارے قبرستان والوں کو بخش دیا، جو مومنین کا قبرستان ہے سب کو بخشا. آپ فرماتے ہیں جب میں 2 قدم چلا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ اصالہ ثواب ہوتا کیسے ہے، ثواب پہنچتا ہے تو فائدہ کیسے ہوتا ہے. فرماتے میں نے کشف کے ذریعے دیکھا، قبریں کھلی اور اس میں سے وہ جو مدفونین ہیں قبروں کے اندر وہ باہر آئے، زمین سے موتی چننے لگ گئے. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو ٹیلے پر بیٹھا ہے اور وہ موتی نہیں چن رہا. جو لوگ موتی چن رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم بتاؤ یہ کیا چن رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب اللہ نے زمین پہ بکھیر دیا ہے. اب جو جتنے موتی چن لے گا اس کو اتنی قبر میں راحت اور سکون ہوگا. فرمایا وہ شخص جو ٹیلے پر بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ یہ سارے لوگ زمین سے موتی چن رہے ہیں، تجھے ضرورت نہیں؟ اس نے کہا اب یہ بتائیں آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، سورہ اخلاص کا ثواب آپ نے دیکھا کہ سارے قبرستان والوں کے لیے کافی ہے، تو بتائیے کہ جس کا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہو اور وہ صبح قرآن پڑھنا شروع کرے شام تک پڑھتا رہے اور پھر مجھے اصالہ ثواب کر دے، تو اس لیے ان کو زیادہ ضرورت ہے، مجھے اس لیے اتنی طلب اور ضرورت نہیں کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے. اب امام غزالی فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا میں اس نوجوان کی زیارت کروں کہ وہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کر ثواب کرتا ہے. تو فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے چلا. یہ اصل میں امام غزالی نے ہمیں پیغام دیا، آپ کا یہاں جو قریبی قبرستان ہے آپ کبھی جائیں وہاں آپ دیکھیں کئی قبروں کی تختیاں ٹوٹی ہوئی، کئی قبروں کی مٹی اکھڑی ہوئی، کئی قبروں میں سوراخ، کئی ساون اور برسات کے موسم گزر گئے، دفنا کر جانے والوں نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی کہ باپ کس حال میں ہے، ماں کس حال میں. حالانکہ ماں باپ قبر میں اولاد کا انتظار کرتے ہیں، اور جب اولاد قبر پر ماں باپ کی قبر پر آئے تو ماں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا آیا ہے، باپ کو بھی پتہ چلتا ہے اولاد قبر پر آئی ہے. لیکن آپ قبروں کی حالت دیکھیے، وہ دفنا کر گئے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ دنیا داری کے کاموں میں سے مصروف ہوئے کہ بھول ہی گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ باپ کی قبر کہاں ہے اور ماں کی قبر کہاں ہے. اور پھر آنے والی نسلوں کو آج ہم بھی نہیں بتاتے کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں کہاں. میں خود صاحب اولاد ہوں، 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، لیکن والد صاحب اب بھی ساتھ لے کر مجھے مانسیرا جو ہمارے بزرگوں کا قبرستان ہے لے جا کر بتاتے ہیں یہ تمہارے دادا جی کی قبر ہے، یہ دادی جی کی قبر ہے. اور میں نے بھی اپنی اولاد کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں. اور ہم نے آج کوتاہی کی، وہ قبروں کی ٹوٹی ہوئی تختیاں، ان کی ہستہ حالت، سوراخ، اندر کفن نظر آ رہا ہے، پلٹ کر خبر ہی نہیں لی. امام غزالی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نفسی، اب وہ دور اور آج کا دور. وہ فرماتے میں اس نوجوان کی زیارت کے لیے چل پڑا. کون ہے جو اپنے باپ کو نہیں بھولا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پتہ کیا قبر کس کی ہے. پتہ کرتے کرتے میں شہر کے مرکزی بازار میں پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کی قبر ہے، جن کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ حافظ ہے، عالم نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، پیر نہیں ہے. کون ہے؟ وہ بازار میں حلوے کی ریڑھی لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے.
تو امام غزالی فرماتے میں اس کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا اس کی ریڑھی تک. مزدور آدمی تھا. میں اس کی ریڑھی تک پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ حلوہ بیچ رہا ہے لوگوں کو اور زبان اس کی مسلسل حرکت کر رہی ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بتا جب پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا شام کو جتنا پڑھ لیتا ہوں والد صاحب فوت ہو گئے ان کو اصالہ ثواب کر دیتا ہوں. امام غزالی فرماتے میں نے اس سے پوچھا مجھے جانتے ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میں نے کہا میں محمد بن غزالی ہوں. کہا وہی جو فلسفے کے امام ہے؟ فرمایا ہاں وہی امام غزالی. تو کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں تجھے بتانے آیا ہوں تیرے پڑھے ہوئے قرآن کی وجہ سے تیرا باپ بڑا خوش ہے قبر میں اور آج وہ قبر کے اندر بھی فخر کرتا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. وہ مجھے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولا. آج بھی وہ قرآن پڑھ پڑھ کر مجھے ثواب کرتا ہے. تو امام غزالی نے ہمارے ضمیر کو جو جوڑا کہ تم پلٹ کر خبر تو لیا کرو کہ جن کو دفنا کر آئے تھے وہ کس حال میں ہیں, ان کی قبریں کس حال میں ہیں. وہ تمہارے ایک زبان سے نکلے ہوئے کلمے کے محتاج ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ کر ان کو اصالہ ثواب کر دو, ایک مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ بول کر ان کو اصالہ ثواب کر دو, ان کو قبر میں راحت اور سکون مل جائے. اور پھر قرآن کا اسلوب دیکھیے, قرآن نے کتنا خوبصورت ترغیب دلائی. قرآن نے کہا جب مغفرت کی دعا کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کرنی, سارے مومنین جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے لیے کرنی ہے. اپنے والدین کے لیے بھی کرو, لیکن خاص طور پر پھر جتنے مرحومین ہیں جو مومنین دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا تو میں نے بڑی نورانیت دیکھی وہاں, اور اس نورانیت کو دیکھ کر میں کچھ تعجب میں پڑا تو میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ لگتا ہے سارے ہی بخشے گئے آج. تو فرماتے ہیں جب میں نے زبان سے یہ جملہ کہا تو غیب سے ایک ندا سنی اور مجھے فرمایا گیا کہ مالک بن دینار تم سچ کہہ رہے ہو, سارے ہی بخشے گئے. فرماتے ہیں جب میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے تو ویسے یہ بات کی تھی تو مجھے غیب سے ندا دے کر کہا گیا تمہیں پتہ ہے کیسے بخشے گئے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے قسم میں پیدا کرنے والے کی مجھے سارا ماجرا سنا کیسے بخشے گئے. کہا اس طرح بخشے گئے کہ آج ایک نوجوان اٹھا, کون تھا دنیا کے کسی حصے میں, بندہ مومن تھا, نوجوان تھا, وہ اٹھا اس نے تہجد کی نماز پڑھی جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگ کر یہ کہا الہی جتنے مرحومین ہیں جتنے مومنین دنیا سے رختے ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. فرمایا مالک بن دینار ایک اس نوجوان کی دعا کی وجہ سے یہ سارے بخشے گئے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنا معمول بنا لیا, روزانہ نہیں لیکن ہر جمعرات کو فرماتے ہیں کہ تہجد تو روز پڑھتا تھا لیکن جمعرات کو پھر خصوصی دعا کرتا تمام مومنین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہوئے. میرا یہ عمل معمول کئی سال تک جاری رہا, یہاں تک کہ ایک دن مجھے غیب سے ندا دے کر کہا گیا تو جس طرح اپنے مسلمان بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے نا, اسی طرح اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے اور تجھے مقام ولایت پر فائز کر دیا ہے. اب اصالہ ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ اصالہ ثواب کا بہترین طریقہ پہلا مغفرت کی دعا. اس سے بڑا تحفہ میت کے لیے بولیں قرآن مجید کی تلاوت, درود شریف پڑھنا, ذکر اذکار کرنا. ہم جہاں جو کچھ پڑھیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں پہنچے گا. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا تھا, بظاہر اس نے ساری زندگی کوئی عمل نہیں کیا لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں سوچنے لگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس نے بظاہر تو کوئی نیک عمل نہیں کیا, بظاہر اس نے زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کمائی, اب کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جب اس کی روح نکل گئی تو میں نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ جو میرے گھر کی چھت ہے اس سے بھی فرشتے نیچے اتر رہے ہیں, گھر کے دروازوں سے بھی فرشتے داخل ہو رہے ہیں, اور فرشتوں کے ایک ہجوم ہے, اس میں رحمت کے فرشتے بھی ہیں, عذاب کے فرشتے بھی ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. اللہ جانتا ہے لیکن ہمیں حکم دیا ہے
کہ اس کا کوئی نیک عمل ہے جو اس کی مغفرت کا سبب بن گیا ہے. تلاش ہم نے کرنا ہے تاکہ رب کی مخلوق کو، بندوں کو پتہ چلے کہ وہ رب کائنات نیک اعمال کو ضائع نہیں فرماتا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر وہ نیک عمل نظر نہ آئے تو پھر ہم لے کر جائیں گے. اب وہ رحمت کے فرشتے اس نیک عمل کو تلاش کرتے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے وہ اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کو رگڑتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کچھ نظر آیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو کبھی چل کے مسجد کی طرف بھی نہیں گیا. اچھا، وہ کہتے ہیں چلو پھر اس کے ہاتھ دیکھو. ہتھیلیوں کو ملتے ہیں، ہتھیلیوں میں کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہتھیلی میں بھی کچھ نہیں، اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، کبھی کسی غریب کا اس نے معاون نہیں بنا، مدد نہیں کی، تعاون نہیں کیا. اچھا چلو اس کے کان دیکھو، کانوں میں کوئی نیکی ہو؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. آنکھیں کچھ نہیں. چلو پھر اس کو چھوڑو، عذاب کے فرشتوں کے حوالے کرو. چلو تو ایک رحمت کا فرشتہ بولتا ہے ٹھہرو، اس کی زبان رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے زبان سے کوئی نیکی نکل آئے. اب کیا کریں؟ فرمایا اس کی زبان کو پکڑ کر نچوڑو، اور زبان سے شاید کوئی نیکی نکل آئے. اب وہ اس کی زبان کو پکڑ کر نچوڑتے ہیں تو ایک اللہ اکبر کا لفظ اس کی زبان سے ٹپک کر نکلتا ہے. تو وہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہے اس کی مغفرت کا سبب. اب وہ سے پوچھتے ہیں تو بتا یہ کب بولا تھا تو نے، یہ اللہ اکبر کا لفظ تو نے کب کہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں انطاکیہ شہر کے اندر تھا. وہاں مسلمان مجاہدین کا ایک لشکر آیا تھا. اس مسلمان مجاہدین کے لشکر نے نعرہ تکبیر لگایا تو میں نے بے خیالی میں جواب میں اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن میں تو کہہ کر بھول گیا. لیکن جس کا نام ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میں کہہ کر بھول گیا، لیکن اس نے حساب رکھا. میں تو وہ اللہ اکبر کہہ کر بھول گیا تھا، لیکن وہ اللہ اکبر میری مغفرت کا سبب بن گیا. آج اس وجہ سے میری بخشش ہو گئی. آج اس وجہ سے ایک اللہ اکبر کے لفظ سے میری مغفرت ہوئی، میری بخشش ہوئی، اور رب کائنات نے مجھ سے عذاب کو ٹال دیا. اور یہی رب فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ رات کو سو رہا ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. ذرا سنیے، فرمائے ایک بندہ رات کو کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے اللہ، اور پھر وہ سو گیا. اس نے کروٹ بدلی، وہ نیند کی حالت میں تھا، وہ پھر سو گیا. تو فرمایا کیا ہوگا کہ کل جب نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا تو پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو رب فرمائے گا تو سو گیا تھا اللہ کہہ کر، میں نے حساب رکھا ہے. وہ جو لفظ تو نے بولا تھا اپنی زبان سے، میں نے اس کا حساب رکھا ہے. کیونکہ جس کو تو نے پکارا تھا اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا حساب رکھا گیا. تو وہ عمل میں نے محفوظ کر لیا. آج جب اس اصالہ ثواب کی تقریب میں ہم حاضر ہیں تو ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں ساتھ جائیں گی. کتنی؟ قبر تک 3 چیزیں ساتھ جائیں گی: انسان کا مال، اس کی اولاد، اور اس کے اعمال. لیکن قبر کے اندر ایک ہی چیز جائے گی. 2 چیزوں کا ساتھ قبر کے باہر تک ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ مال کیسے جا رہا ہے، اولاد کیسے جا رہی ہے. مال اربوں روپیہ کمایا ہو، بڑی محنت کی ہو، اگرچہ حلال ذرائع سے کمایا ہو، لیکن مال پھر بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اولاد سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد سے کتنی محبت کیوں نہ ہو، اولاد قبر میں نہیں جائے گی ساتھ. ایک ہی چیز جائے گی. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اس کے اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جائیں گے. اور یہاں تک کہ اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ اور کوئی عمل نہ ہوا تو وہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملا تھا، وہ مسکراہٹ قبر میں فائدہ دے جائے گی. وہ مسکراہٹ صدقہ بن کے، نیکی بن کے قبر میں آ جائے گی. اور پھر فرمایا وہ بندہ جو جان بوجھ کر عمل سے غافل رہا اور خالی ٹوکری اعمال کی لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام غزالی نے پھر یہ مسئلہ سمجھایا. توجہ ہے آپ کی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بندے کو ٹوکری دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ سامنے باغ ہے، باغ کے اندر داخل ہو جا.
باغ میں داخل ہو کر یہاں سے پھل چن کر لا، اچھا اچھا پھل چن کر لا، لیکن باغ کی جس پگڈنڈی سے تو گزر جائے گا دوبارہ تو وہاں سے نہیں گزر سکتا، اور جب تو باغ سے باہر آ جائے گا تو پھر دوبارہ جانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ بندہ ہاتھ میں ٹوکری پکڑتا ہے، بادشاہ کے حکم پہ باغ میں داخل ہوتا ہے، پھل چننے لگتا ہے، آگے دیکھتا ہے پھل نظر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ آگے سے چن لوں گا۔ وہ آگے جاتا ہے، آگے پھل نظر آتا ہے، کہتا ہے ضروری تو نہیں یہاں سے چننا ہے، ابھی تو اور درخت آگے ہیں، آگے سے چن لوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ گزرتا جاتا ہے، اچانک وہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوکری خالی ہاتھ میں پکڑی ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کیا لایا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں تو دیکھتا رہا کہ پھل آگے اور بھی ہیں، تو میں تو اس امید پر چلتا رہا کہ آگے سے چن لوں گا، اب آپ مجھے واپس بھیجیں تو میں پھل دوبارہ چن کے لاتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اب تو نہیں جا سکتا، فیصلہ اسی پہ ہوگا جو تو لایا ہے۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا اور سنیے گا، امام غزالی کہتے ہیں وہ جو بادشاہ ہے نا وہ اصل میں اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو ٹوکری ہے نا وہ اعمال نامہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں دیا گیا، وہ اعمال کی ٹوکری ہے نا ہمارے ہاتھ میں دی گئی، اور ہم سے فرمایا رب نے کہ یہ دنیا ہے، یہاں سے جاؤ پھل چن کر لاؤ۔ یا اللہ کیا پھل چننا ہے؟ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال صالحہ، صدقات و خیرات، یہ پھل چن کر لاؤ۔ فرمایا انسان کیا کر رہا ہے؟ نام اعمال کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کل پڑھ لوں گا، ابھی تو جوان ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں کتنے نوجوانوں کو ان کی جوانی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ یہی کہتے رہے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو کہتا ہے کل پڑھ لوں گا، روزے کا وقت ہوا تو کہتا ہے اگلے سال رمضان آئے گا تو رکھوں گا، حج کا موسم آیا تو کہتا ہے مال خرچ ہو جائے گا، گرمی بڑی ہے اگلے سال چلا جاؤں گا، یا اگلے سال بڑی زندگی پڑی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا کہ اگلے سال دوں گا۔ فرمایا یہ سوچتے سوچتے اچانک موت آتی ہے، اچانک موت آئی، موت کے پنجوں نے اسے جکڑا، رب کی بارگاہ میں گیا تو پھر کہے گا افسوس، یا اللہ تو مجھے واپس جانے دینا، میں عمل کر کے پھر آتا ہوں، میں تو اسی دھوکے میں رہا، تو ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہوں، یا اللہ تو مجھے واپس بھیج۔ تو رب فرمائے گا اب نہیں، اب جو تو لایا ہے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ عمل صالح وہ 7 قبر کے اندر جائے گا، اور پھر مغفرت کی دعائیں اگر وہ رسا موجود ہوں اور مغفرت کی دعائیں کریں تو وہ مغفرت کی دعائیں فائدہ دیں گی۔ ویسے تو ہمیں حکم دیا کہ جتنے مرحومین ہیں امت مسلمہ کے لیے جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن والدین، فرمایا جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کا حق اولاد پر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، 5 حق ان کے پھر بھی باقی ہیں۔ کتنے؟ 5 حق اولاد کے ذمہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر بھی باقی ہیں۔ پہلا، ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام کرنا، جنازے کا انتظام کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، اگر ماں باپ نے کوئی وصیت کی ہو اس وصیت کا نفاذ اس کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا، باپ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح باپ کا احترام کرتا تھا، ماں کی سہیلیوں کا اس طرح ادب کرے جس طرح ماں کا ادب اور احترام کرتا تھا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا باپ کے دوستوں کا ادب و احترام کرے گا، ماں کی سہیلیوں کا ادب و احترام کرے گا، باپ کے دوست کو خوش کیا تو باپ قبر میں خوش ہوگا، ماں کی سہیلیوں کا ادب و احترام کیا ماں قبر میں خوش ہوگی۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوستوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکثر حدیثیں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان کے ساتھ سفر میں ہیں، سامنے سے ایک دیہاتی آدمی آیا، دراز گوش پہ بیٹھا ہوا،
آپ نے سلام کیا، خیر خیریت ہوئی، وہ سواری سے نیچے اترا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی. سن رہے ہیں آپ؟ دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھی. تو آپ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ دیہاتی آدمی ہے نا، ان کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے، تو آپ نے خیر خیریت پوچھ لی، سلام کر لیا، دعا دے دی، اس سے بڑھ کے ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے تو سر کی دستار اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی، کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نافع تم نہیں جانتے، یہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، میں نے اصل میں اس کو خوش کر کے اپنے والد کو قبر میں خوش کیا ہے. یہ خوش ہوگا چونکہ یہ میرے والد کا دوست ہے، تو اس کی خوشی کی وجہ سے میرے والد قبر میں خوش ہوں گے. اور فرمایا پانچواں حق یہ ہے اولاد کے ذمہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے جن کے اندر رب چاہے تو معاف فرما دے اگر کوئی کمی رہ گئی. حقوق العباد کے اندر یہ اصول ہے کہ جب تک جس بندے کے حق میں کمی کی ہے وہ معاف نہ کرے تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور حقوق العباد کے اندر جو پہلا بنیادی حق جس کو رب نے بھی اپنی توحید کے ساتھ ہی بیان کیا وہ والدین کا حق ہے. اور والدین کے اندر جب بات کی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد ماں کا ذکر علیحدہ کیا کہ ماں جو تکلیف دیکھتی ہے اولاد کے لیے وہ باپ کے حصے میں نہیں آتی. ماں جن مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، ماں جس درد کو ایک بچے کی پیدائش کے وقت ماں جس درد کو برداشت کرتی ہے، جن تکلیف کو برداشت کرتی ہے وہ اسی کا خاصہ ہے. تو ماں کا ذکر علیحدہ کیا. اب میں ذرا تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بھی قابل اصلاح پہلو ہے کہ آج ہماری محفل کے اندر کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کا والد فوت ہو تو نظم پڑھی جا رہی ہے ماں کی شان میں، کسی کا بھائی فوت ہو تو نظم پڑھی جا رہی ہے ماں کی شان میں. تو معذرت کے ساتھ نعت خوانوں سے اگر کہا جائے کہ باپ کی شان میں، تو وہ کہتے نہیں ہمیں آتا ہی نہیں، باپ کی شان میں کوئی نظم نہیں آتی. ہم نے باپ کا وہ چہرہ، وہ تصویر، وہ منظر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ تو ایک جاگیردار قسم کی صورت ہے اور وہ اولاد پر ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ماں کی محبت جیسی محبت کسی کی نہیں ہوتی. ماں کا ادب و احترام اور ماں کی خدمت وہ مقدم ہے باپ سے، لیکن باپ کا احترام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یہ دو دروازے ہیں جنت کے. اگر یہ راضی ہیں تو یوں سمجھو کہ تم نے اپنے گھر میں جنت کے دو دروازے کھول لیے، اگر ناراض ہیں تو یوں سمجھو جہنم کے دو دروازے کھولے. ماں کا حق بیان کیا، اور کیسا حق بیان کیا ماں کا کہ ایک صحابی حاضر ہو کر، جو آج ہمارے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، اس نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ ماں کو خرچہ بھی دیتا ہوں، میں ماں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، ماں کو پوچھتا بھی ہوں، ساری باتیں ہیں، ماں کا رویہ درست نہیں ہے، لہجہ وہ سخت ہے، وہ کبھی سخت بات کر دیتی ہیں، تو حضور مجھے اتنا حق تو ہے نا کہ میں ماں سے کبھی گلہ کر لوں کہ آپ نے مجھے یہ بات کہی تو یہ بات سخت کہی، آپ نے یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو حضور مجھے اتنا اختیار ہے نا کہ میں ماں کو گلہ کر لوں. تو سرکار نے فرمایا میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور تو کہتا ہے کہ ماں کی سخت جملے کا گلہ کرے. فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ ماں اگر تیرے وجود سے، جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی کاٹے تو تجھے شکوہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو شکوہ نہیں کر سکتا اپنی ماں سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے احترام، ادب عملی طور پر بھی سکھایا. اور پھر جب باپ کی باری آئی تو فرمایا باپ کی رضا خدا کی رضا. یہ جملہ آپ سن رہے ہیں، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ کیا بات فرمائی نبی علیہ السلام نے. باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. اب علماء تشریف فرمائیں گے، میری اصلاح فرمائیں گے جو میں سمجھا، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اس باپ کو راضی کرو گے تو خدا راضی ہوگا جو باپ عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، ڈاکٹر ہے، مفتی ہے، انجینئر ہے. نہیں، فرمایا باپ کے منصب پہ ہے، چاہے
محنت مزدوری کرنے والا ہاتھ اس کے پھٹے ہوئے دن کو وہ ریت کی بوریاں اٹھائے، وہ ٹائروں کو پینچر لگائے، وہ دن بھر مزدوری کرے، کوئی بھی ہے باپ ہے تو اس کا منصب یہ ہے کہ اگر اولاد نے باپ کو راضی رکھا ہے تو اس اولاد سے خدا راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ یہاں بھی قید نہیں کہ وہ باپ عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، اور باپ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا۔ وہ ایک شاعر نے لکھا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں شاعر کون تھا، لیکن بات اس نے سچ لکھی۔ وہ کہتا ہے باپ کے بارے میں، اپنے والد کے بارے میں، کہ جب کہ اس کا والد موجود تھا تو وہ کہتا ہے ہر کڑی افتاد میں میرے کام آتے ہیں۔ میں آپ کے لیے آسانی کے لیے تصرف کر دیتا ہوں شعر میں کہ ہر مشکل وقت میں میرے کام آتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر میری تکلیفوں کا غم کھاتے ہیں۔ اولاد پہ دکھ آ جائے نا تو بیٹا اس دکھ کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا باپ محسوس کرتا ہے۔ باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات کی، میں تو آج بھی دیکھتا ہوں، اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، میں اپنی پریشانی کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنا میرے والد گرامی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں میرے کام آتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر میری تکلیفوں کا غم کھاتے ہیں، ان کے جیتے جی میں کتنا مطمئن ہوں، شاد ہوں۔ ان کے جیتے جی میں کتنا مطمئن ہوں، شاد ہوں، سختی ایام سے بے فکر ہوں، آزاد ہوں۔ میں کیا جانوں دکھ کیا ہوتے ہیں، تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، مصائب کیا ہوتے ہیں۔ باپ موجود ہے، باپ آڑ بنا ہوا ہے، باپ دیوار بنا ہوا ہے ان تکلیفوں کے سامنے، مصیبتوں کے سامنے، باپ ان تکلیفوں کے سامنے آڑ بنا ہوا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے دفتر میں ملنے کے لیے گیا، اس سے بیٹا گھومنے والی کرسی پہ بڑے عالی شان دفتر میں بیٹھا ہوا۔ باپ نے جا کر کرسی کی پشت پہ کھڑے ہو کر بیٹے کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اس وقت سب سے طاقتور کون ہے؟ اس نے کہا ابا جان مجھ سے مضبوط اور طاقتور کون ہوگا؟ باپ نے محسوس کیا کہ یہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے۔ باپ بوجھل قدموں سے جانے لگا اور دفتر کے دروازے تک پہنچا تو پلٹ کر پھر پوچھا بیٹے سے بتا سب سے طاقتور اس وقت کون ہے؟ اس نے کہا آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اس نے کہا اب یہ بات کیوں بدل دی؟ اس نے کہا ابا جان میں طاقتور اس لیے تھا کہ آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا، جب وہ ہاتھ اٹھ جائے تو میری کہاں کی طاقت، میری کہاں کی مضبوطی۔ تو باپ جو رحمت کا، شفقت کا صاحبان ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، حضور میری اولاد بھی ہے، میں اہل و عیال والا ہوں، اہل و عیال ہے، کماتا ہوں، کاروبار میرا ہے، کما کر میں لاتا ہوں، لیکن میرے والد ہیں ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں، وہ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، جسم میں وہ توانائی، وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے۔ تو حضور یہ فرمائیے کہ میرے والد مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے خرچہ دو، میری ضروریات کو پورا کرو، تو حضور یہ فرمائیے کہ میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں اپنے باپ کی ضروریات کو پورا کروں، میں اپنے باپ کو پیسے دوں کہ اپنی اولاد کو پالوں؟ تو وہ میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، کاروبار میرا ہے، چلاتا میں ہوں، یہ بھی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا اپنے والد کو بھیجو پہلے۔ بوڑھا باپ تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا تو دل کے اندر دل میں کچھ شعر سوچتا ہوا آیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری بات میں بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو دل میں سوچے ہیں، تو نے جو دل میں سوچے ہیں نا پہلے وہ شعر سنا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راستے میں آتا ہوا یہ سوچ رہا تھا، ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا شکایت لے کر آیا ہے نا کہ میں اس کا مال مانگتا ہوں، کاروبار اس کا ہے، حضور یہ جب پیدا ہوا تھا نا تو خوشی کی وجہ سے ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے تھے، میں اتنا خوش ہوا، اس کی ماں اتنی خوش تھی، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے جوڑے بھی ہیں جو 7-7 8-8 سال 10-10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ملی، وہ کہتے ہیں یا اللہ بیٹی عطا فرما دے، تیری رحمت ہے، تو ہمیں تو یا اللہ تو نے اپنی نعمت بیٹا عطا کیا تھا۔ تو یہ بیٹا تھا نا، اتنے خوش ہوئے، اور حضور جب یہ بیمار ہوتا تو موت ہمیں نظر آتی، ساری رات ہم اس کے ساتھ بارش نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی،